الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 سن ہجری کے شعبان المعظم کی آج 28ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس وقت کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. آج شوبیز سے وابستہ افراد کا مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد عامر علی اتاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد بابر عطاری ہے. باپا جان، ہمارا تعلق ڈویژن فیضان ام مرشد کے علاقہ چاکی واڑہ لیاری سے ہے. پیارے باپا جان، ہم دونوں الحمدللہ جڑواں بھی ہیں اور ہماری شکلیں بھی الحمدللہ ایک جیسی ہیں. الحمدللہ دونوں مدنی ماحول سے بھی وابستہ ہیں. باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم دونوں بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. مدنی قافلوں میں بھی سفر کی ترکیب ہوتی ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بابر بھائی کے ساتھ نئے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں یا جو میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، جب ملتے ہیں تو بابر کو عامر اور عامر کو بابر سمجھتے ہیں. جب وضاحت کی جائے کہ میں بابر نہیں ہوں تو بعض اوقات باپا جان وہ انہیں یقین نہیں آتا اور مختلف قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے باپا جان؟ ہم آپس میں ایسی کون سی علامت رکھیں کہ جس سے ہماری پہچان ہو سکے؟ پیارے باپا جان، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے اور ان کو تشویش سے بچانے کے لیے میں ان سے عامر بن کر ملاقات کر سکتا ہوں؟ باپا جان، عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں، بابر بھائی کے رابطے میں ہوتے ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، یا میرے رابطے میں ہوتے ہیں، یہ نہیں جانتے. تو عموماً جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار عامر بھائی کل آپ گزر گئے، آپ نے توجہ بھی نہیں دی، آپ نے سلام دعا نہیں کی. تو باپا جان، انہیں ناراضگی سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ حل ارشاد فرمائیں. پیارے باپا جان، میرا نام محمد عابد اتاری ہے. یہ جڑواں میرے بھائی ہیں. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا بزرگان دین میں سے ایسے گزرے ہیں جو جڑواں ہوں؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ ایک بھائی کو مارا جائے تو دوسرے بھائی کو اس کا اثر ہوتا ہے. اس کی کیا حقیقت؟ جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ، عامر، بابر اور عابد تینوں بھائی ہیں، دو جڑواں، بابر اور عامر. لغت میں اس کو بابور بھی لکھا ہے.
اب یہ کہ جب لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں ایک یہ اس میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہوں گی، بعض اوقات اس میں ایک نے قصور کیا دوسرے کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے، ایسا ہوتا ہو کہ تو نہیں کیا تھا اور اس کو بیچارے کو خواب میں بھی پتہ نہ ہو، ایک نے قرضہ لیا اور دوسرے کا غریبان پکڑا گیا تو نے لیا تھا ابھی تک دیتا نہیں ہے پیسے، تو اس طرح کے ترکیبیں ہوتی ہوں گی۔ اب اگر اس میں یہ تھوڑی بہت اگر اپنا کوئی انداز بدلیں گے تب بھی یہ بولیں گے کہ تو نے وہ اس دن تو یہ کپڑے پہنے تھے آج یہ کپڑے ہے تو وہی شکل تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب بعد اوقات یہ کہ شناختی کارڈ جو ہوتا ہے نا، شناختی کارڈ میں ایک علامت بھی ہوتی ہے، شناختی علامت، کہ کسی کو یہاں تل ہے کسی کو یہاں تل ہے یا کہیں زخم کی کوئی مطلب نشانی ہے تو وہ اس میں لکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی ضرورتاً کام آ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایسا نمایاں نہیں ہوتا کہ وہ اس دن تو ہی تو مطلب تیرا زخم میں نے تھوڑی دیکھا تھا۔ تو یہ مسائل تو ہوں گے، آپ صبر کرتے رہیں اور اجر کماتے رہیں، بد اخلاقی سے بچیں، غصے میں جھاڑنے سے بچیں، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہ ہاں میں ہی امیر ہوں، پھر وہ اگر اس نے بولا تو کہا اچھا تو ہی ہے جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہے، تو بہرحال یہ کہ یہ امکان نہ بھی ہو تو جھوٹ بولنا گناہ ہے اور اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ جڑواں ہیں تو دونوں کو مدنی ماحول بھی ملا ہے، پھر یہ کہ آپ جڑواں ایسے ہیں کہ الگ الگ چل پھر رہے ہیں۔ فتح رضویہ شریف میں تو جڑواں بہنوں کا ایسا سوال آیا ہے کہ آدمی کی عقل حیران رہ جائے۔ دو جڑواں بہنیں ایسی کہ جو جن کا بدن ہی جڑا ہوا ہے آپس میں، ایسے بچے بھی آتے ہیں کہ جن کا بدن آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپریشن کے ذریعے الگ کر دیتے ہوں گے بعض صورتوں میں وہ الگ نہیں ہو سکتے ہوں گے، فرضی سوال ہے یہ نہیں۔ فتح رضویہ میں اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یوں فرمایا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسا جو ہے نا وہ شاذ ہے نا کہ ایسا ہو، شاذ جی ہاں، تو بہرحال یہ کہ سوال ہے، اب سوال ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت کو آزمانے کے لیے کسی نے کیا ہو یا ویسے ہی اپنے طور پر اپنا شوق پورا کیا ہو علم حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہی ہیں نا کہ مرد کو حوریں ملیں گی تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا، جو سر کھجاتے ہیں اور اپنا اجتہاد بیان کرتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہوگا تو یوں ہوگا تو یار کیا ہوگا۔ بہرحال اس سوال کا جواب یہ بیٹھے نہیں یہ میرے کو دیں گے کہ مرد کو حوریں ملیں گی تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا، یہ آپ حضرات سوچ لیں، اس کا جواب آپ سے لینا ہے میں نے، جواب ہے اس کا، اور مدنی مذاکرے میں اس کا جواب ہو چکا ہے، شاید ایک سے زیادہ بار ہو چکا ہوگا، ہے تھوڑا دلچسپ سوال ہے یہ۔ تو بہرحال یہ کہ وہ جڑواں بہنیں جن کا بدن بھی جڑا ہوا، اب یہ ہو گئی جوان، اب ان کے نکاح کا کیسا ہو؟ اب یہ بابر اور عامر تو الگ الگ ہے نا، ان کو یہ پرابلم نہیں ہے نکاح کا، اور بہت سارے مسائل نہیں ہیں ان کے لیے جو ان بہنوں کے لیے، اب یہ کیا کریں؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ صبر کریں، نکاح یہ نہیں کر سکیں گی، اجازت نہیں ملے گی، اور دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں آ نہیں سکتی، تو صبر کریں۔ بہت سارے معذور مریض صبر کرتے ہیں نکاح سے، یہ بھی صبر کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان کے لیے کوئی علامت میں سوچ رہا تھا تو ذہن میں آئی، جیسے کہ یہ دونوں بھائی ایسا کریں کہ اپنے امام میں کوئی جیسے گول دائرہ ایسا کہ جو بھدا نہ لگے، سائڈ پر یا ایسی جگہ پر جو نظر آتا ہو لیکن جنہیں برا محسوس نہ ہو، وہ لگا لیں چادر، اور یہ گلے میں چادر، اور یہ تو شاید لگتا ہے کہ کیمرے کے کمالات ہوں گے جو بندے کو بالکل سجا دھجا کر پیش کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کرے امام تو پہنتے ہوں گے مدنی ماحول کے، شاید ہر وقت اس حلیے میں نہ رہتے ہوں، تو امام میں کوئی ایسی علامت لگا لیں
اسی طرح پیچھے جو شملہ ہے اس میں بھی کوئی پھندنا یا اس طرح کی وہ کڑھائی دونوں کی الگ الگ ہو. پیکو یعنی کہ الگ ہاں الگ یہ کلر. الگ رنگ رنگ کے ہوں. اب یہ پھر بھی وہ نہ ماننے والا تو نہیں مانے گا. تو اب یہ ہر ایک کو بتائیں گے کیسے کہ دیکھ میں یہ امامے والا ہوں, یہ بھی نا میرا شملہ ایسا ہے, میرے بھائی کا ایسا ہے. تو یہ یہاں کی علامت شاید جو ہے نا یہ زیادہ کچھ توجہ قبول کرے. اسی طرح یہ چادریں ہیں, ان کی بھی جو کناریاں ہیں وہ دونوں بھائیوں کی ہوں الگ الگ رنگ کی, تاکہ مکس بھی نہ ہو. اس طرح سفید چادر کی کناری بھی ایک کی سفید ہو تو دوسرے کی سبز ہو. تو یوں جب یہ لگا کے پھریں گے نا تو یہ نمایاں اپنے کپڑوں کی ان 2-3 علامتوں سے ہو سکتا ہے کہ جو روز روز ملنے والے ہیں وہ مطلب واقف ہو جائیں گے کہ یار وہ ہری کناری جو ہے نا یہ عامر کی ہے اور سفید کناری بابر کی ہے. اور یہ جو دائرہ جس نے لگایا ہے چھوٹا سا یہ عامر ہے, اور جس نے اسٹار لگایا ہے چھوٹا سا یہ بابر ہے. اس طرح مطلب ہو سکتا ہے کہ روز روز ملنے والے ہیں نا وہ ویسے پہچان لیتے ہیں. ماں باپ بھی تو پہچان لیتے ہیں. خود میری اپنی نواسیاں جڑواں ہیں, اس طرح بہنیں متھے ٹکراتی ہوں گی تو یہ کون سی ہے میں پہچانتا ہوں. ارے کہ وہ جو روز روز دیکھے گا یا اکثر دیکھے پہچان لے گا کہ یہ کون سی ہے یہ کون سی ہے. تو اسی طرح جو ان سے روز ملتی ہوں گی یا اکثر ملتی ہوں گی, جیسے جامعہ میں پڑھتی ہیں تو ان کی جو طالبات ہوں گی ہم جماعت یہ پہچانتی ہوں گی. نیا آدمی تو ویسے جڑواں نہ ہو تو بھی بعض اوقات شکلیں ملتی جلتی ہوتی ہیں, بھول کھا جاتا ہے. بزرگوں میں سے کوئی جڑواں بزرگ آپ بتا دیجئے اگر کوئی ڈھونڈ نکالا ہے تو. نگران شورا نہیں, میرے علم میں نہیں ہے پاپا. مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ البتہ ایک ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا, اس کے ظاہر وہ جو بھی آیا تھا وہ ہو سکتا تابعی ہو. بہرحال یہ کہ ایک صاحب آئے تھے, ان کی گود میں بچہ تھا جو اپنے والد سے ہو بہو ملتا جلتا تھا. اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کا اظہار کیا. تو اس نے بتایا کہ اس سے بھی عجیب تر واقعہ کچھ اور بھی ہے, اور اس واقعے سے اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ تابعی تھے. اس لیے کہ وہ واقعہ انہوں نے جو سنایا وہ یہ تھا کہ مجھے سفر پر جانا تھا اور میرے بچوں کی امی جو تھی وہ امید سے تھی, حاملہ تھی. میں جب سفر پر جانے لگا تو مجھے میری بچوں کی امی نے کہا کہ تو جو یہ پیٹ میں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے سفر پہ؟ تو میں نے کہا اللہ کے حوالے کیا. پھر میں چلا گیا. اب پہلے سفر تو یہ تو نہیں ہوتا نا پھر سے اڑے اور پھر سے واپس آ گئے, زمانہ لگتا تھا. تو کافی عرصے کے بعد میں جب آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے بچوں کی امی جو تھی وہ اسی حال میں وفات پا گئی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا. میں اس کی قبر پر حاضر ہوا تو اس کی قبر پر میں نے دور سے روشنی دیکھی یا اس طرح کا کچھ ہے. مجھے تجسس ہوا کہ یہ قبر پر روشنی کیسی ہے. تو میں نے تو قبر کھود ڈالی تو میں نے دیکھا کہ میری مری ہوئی بیوی سے ایک زندہ بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے. تو میں نے اس بچے کو اٹھا لیا, قبر کو بند کر دیا. یا امیر المومنین یہ وہی بچہ ہے جو میرا مشابہ ہے, لیکن اس کی داستان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بند قبر میں بھی زندہ رکھا. حالانکہ ظاہری زندگی اس میں ممکن نہیں ہے, وہ حیات اولیاء اور وہ اور بات ہے, لیکن اس طرح کی ظاہری زندگی بند قبر میں. تم نے اس کو ہمارے حوالے کیا تھا بچے کو, بیوی نے کہا تھا نا کہ پیٹ میں جو ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جاتے ہو؟ اللہ کے. بولا تم بچے کو ہمارے حوالے کر کے گئے تھے تو بچہ تمہیں زندہ مل گیا, اگر اس کی ماں کو بھی ہمارے حوالے کر کے جاتے اس کو بھی زندہ پاتے.
تو یہ اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور ہم ظاہری اسباب تو سب کرتے ہیں، تالا تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہیں۔ وہ ڈاکو آ کے تالا توڑ کے لے ہی جاتا ہے نا، دعائیں نہیں پڑھتے جو پڑھنے کی ہوتی ہیں۔ تو خیر، تو یوں مطلب مشابہ باپ بیٹے کی ایک حکایت تو یاد آ گئی۔ البتہ بزرگان دین جو بڑے ہوں اور مشابہ ہم شکل ہوں، ایسی کوئی حکایت یا روایت مجھے یاد نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پوچھ رہے تھے کیا یہ بات درست ہے کہ اس طرح جب جربہ ہو تو اگر کوئی ایک کو مارے تو دوسرے کو بھی اس کی تکلیف پہنچے گی؟ یہ بھی سوال میں تھا، مطلقاً کہا تھا کہ ایک بھائی کو مارے دوسرے بھائی کو تکلیف، لیکن چونکہ جڑواں کا چل رہا تھا، ہو سکتا ہے یہی مراد ہو، تو دوسرا دیکھے گا تو خون تو جوش کھائے گا نا، جڑواں ہو یا نہ ہو کہ میرے بھائی کو مارتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ تو یہ تکلیف ہونا خون کے جوش سے وہ الگ ہے، اور غائبانہ تکلیف ہونا کہ یہ گھر پہ ہے اور اس کا بھائی کہیں دور پٹ رہا اور اس کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے، تو یہ تو بطور کرامت ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اس طرح تکلیف ہونا نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے نہ اس کا کوئی تجربہ ہے۔ کہ میں نے کہا نا ہمارے گھر میں بھی 2 جڑواں ہیں، تو ایک بیمار ہو دوسری وہ بیمار ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہو رہا، اس لیے ہو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہی کسی نے چلائی ہے۔ ہاں یہ کرامت کے زور پر ہو تو الگ بات ہے، کہ جیسے بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے تخت پر یا چارپائی پر تشریف فرما تھے اور ایک گھوڑا گاڑی والا نکلا اور اس نے، یا گھوڑے سوار نکلا، اس نے زور سے گھوڑے کو چابک مارا، جس سے اس بزرگ کے دل میں ایک رحم کی کیفیت پیدا ہوئی، بہت رحم کی کیفیت، کیسا آدمی ہے بیچارے بے زبان جانور کو اتنا زور سے مارا۔ تو وہ دیکھا گیا کہ اس بزرگ کی پیٹھ پر کوڑے کا نشان ہو گیا تھا، چابک کا۔ تو یہ عذرو کرامت بھی ہو سکتا ہے، عذرو نفسیاتی اثر بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات نفسیاتی طور پر بھی ہے نا، کچھ ایسا دیکھتے ہیں تو بعض اوقات سر دکھنے لگتا ہے۔ یہ ایک حکیم صاحب کا واقعہ ہے، ایک مریض گیا، اس کے پاس مجھے گلاب کے پھول سے الرجی ہے، گلاب کا پھول دیکھتا ہوں اور مجھے نزلہ ہاتھوں ہاتھ ہو جاتا ہے۔ حکیم نے کہا کل آنا، کل آیا، وہ جب کل آیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کمرے میں چلے جاؤ، تو اس کمرے میں وہ داخل ہوا، مریض الرجی کا مریض جو تھا، تو ادھر بہت سارے گلاب کے پھول رکھے تھے۔ اب جو دیکھے چھی کر کے اس نے وہ چھینکیں مارنی شروع کی۔ حکیم نے مسکرا کر وہ گلاب کے پھول اس کے ہاتھ میں ٹکا دیا۔ ارے اب حکیم صاحب کیا کرتے، دیکھ تو صحیح اس کو۔ میں دیکھا تو وہ گلاب کے پھول نہیں تھے، کاغذ کے پھول تھے۔ تو حکیم صاحب نے اس کے ذہن سے وہ اثر ہٹانے کے لیے، تو نفسیاتی مریض ہے، دیکھیے گلاب کا پھول نہیں ہے، لیکن گلاب کے پھول جیسے کاغذ کے پھول سے بھی تجھے نزلہ شروع ہو گیا، چھینکیں مارنی تو نے شروع کر دی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد۔ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر ربائی بھی لکھی ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے. وہ اس طرح کہ سر انور سے لے کر سینے بے کینہ تک بالکل ملتے جلتے تھے سرکار سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور سینے بے کینہ سے لے کر پھر پاؤں مبارک تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ یعنی ملتے جلتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور حضرت علی اکبر فرزند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک بزرگ گزرے ہیں اشرفیہ سلسلے کے حضرت سیدنا شاہ علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں. وہ ہم شکل غوث اعظم تھے. یہ تو بہت سونے پڑا ہوگا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے جو دونوں شہزادگان حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے جو رباعی لکھی ہے وہ یہ ہے. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، کیا رمضان کا چاند دیکھنا تمام لوگوں پر واجب ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. بہار شریعت جلد اول حصہ پنجم صفحہ نمبر 974. 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. نمبر 1 شعبان المعظم، اس میں جو لکھا ہے وہ پڑھ دوں. نمبر 1 شعبان، نمبر 2 رمضان، نمبر 3 شوال، نمبر 4 ذی قعدہ، نمبر 5 ذی الحجہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہلال پہلی سے تیسری تک یہ 3 راتیں جو ہوتی ہیں نا، اس کو ہلال بولتے ہیں. سوال آیا نا اپنا مدنی ٹی وی دے ادو صاحب دو جڑوا بھائی نے تو انہوں کی پچھان کا بڑا رولا ہے، پچھان نہیں ہوتی، ایکو جی شکل نے. وہ صاحب دس دینا پگڑی نو میرا کناری یہ لا لو دوجی لا لو، میں انہوں نے بیچ بنا کے لایا جائے، آسان کام ہے. مشورہ بڑی مہربانی سر. جو مشورہ دیا ہے جی مشورہ دیا آپ کو. تو ماشاءاللہ یہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، وہ اچھا مشورہ تو اچھا ہے ان کا کہ ہم قفل مدینہ کا جو کارڈ لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے دونوں ہی بھائی نہ لگاتے ہوں. اس وقت بھی سوال میں تو نہیں لگایا تھا، جبکہ پورا اہتمام کیا تو یہ کارڈ لگاتے ہوتے تو ان کو شاید یاد رہتا کہ آج 2 لگا کر جانا ہے. کوئی بات نہیں، 2 نہ لگائیں تو 1 ہی لگا لیں. تو دونوں بھائی میں سے اگر ایک بھائی قفل مدینہ کارڈ لگا لے تو انشاءاللہ عز و جل اگر مستقل وہ کارڈ لگاتے رہیں گے نا تو اس طرح بھی امید ہے کہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ کارڈ والا ہے، یہ بغیر کارڈ کا ہے. اگر دونوں ہی لگائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کارڈ کا رنگ الگ الگ کر دیں. ایک بھائی وہ مسجد کے فضائل پر لگاتا ہے کارڈ، ایک تو غوث پاک کا بڑا دیوانہ ہے، جب دیکھو 11ویں شریف کا کارڈ لگا کے پھرتا ہے. یعنی یوں ترکیب ہو جائے تو یہ بھی ایک ساڑھے پنجابی بندے نے سونا مشورہ دیتا ہے، قابل قبول ہے. اب میں نے تھوڑی دل جوئی کیتی ہے، تسا مینوں خوشخبری آکھو کہ تسا فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان دا اعتکاف کرنا ہے انشاءاللہ. خوشخبری آن دو، خوشخبری آن دیو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل جوئی کرنا بہت ثواب ہے. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے میں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. ایک روایت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مضمون
کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو ایک خوبصورت آدمی ایسا کہ جس سے وحشت نہیں ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی، قبر میں کہاں پہنچا، ایک خوشنما شخص اس کو نظر آئے گا. تو یہ پوچھے گا قبر میں جو مردہ ہوگا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں، تو نے ایک بار ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے پیدا فرمایا ہے، اب میں تجھے تیرے قول پر ثابت رکھوں گا. فرشتوں کے سوال جواب میں وہ اس کو ثابت رکھے گا، اس کے تعاون کرے گا جواب دینے میں. میں قبر میں تجھے کمپنی فراہم کروں گا، ساتھ دوں گا، اور یہاں تک کہ جنت میں تجھے تیرا ٹھکانہ بتا دوں گا. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. اب یہ وہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ خوشی داخل کی ہو، ہے نا، ہو مسلمان، ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اللہ نے اس کا عمل قبول کر لیا، ہے نا. یہ اپنی جگہ پر یہ صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ مسلمان کو خوش کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے. ہم لوگ دل تو ٹھا کر کے توڑ دیتے ہیں، چل دور دور، یہ کیا مطلب گھسا پڑتا ہے، ہٹ جا ہٹ جا، یوں کر کے ہم دل تو دن میں پتہ نہیں کتنی بار توڑتے ہیں. اپنے گھر میں کبھی امی کا کبھی ابو کا دل توڑتے ہیں، کبھی بچوں کی امی کا دل توڑتے ہیں، کبھی بچوں کا دل توڑتے ہیں. سارے بچے پر بھی اگر ظلمن دل توڑیں گے، یا بچوں کی امی، کوئی گائے بکری تو نہیں ہے نا اس کو جو چاہو ہنکو کبھی، تو ان کو بھی مطلب خیر جانور کو بھی بلا اجازت شرعی ایذا دینا گناہ ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. بلکہ جانور جو مظلوم ہوگا اس کو ایذا دی، اس کی بھی بد دعا قبول ہے. کافر جس پر ظلم کیا گیا اس کی بد دعا بھی قبول ہے. ہمیں کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. کافروں پر ظلم کرنا شروع کریں گے تو یہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ وہ تو سمجھیں گے کہ اسلام تو معاذ اللہ ظلم سکھاتا ہے. نہیں، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. آ کر اندر دیکھو تو صحیح. ہاں، اگر کوئی مسلمان تم پر ظلم کرتا ہے تو یہ وہ مسلمان غلط کرتا ہے، اس کو اسلام نے ایسا نہیں کہا کہ ظلم کرو، وہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط ہے، اسلام غلط نہیں. الحمدللہ وہ دعوت اسلامی الحمدللہ اسلام کی صحیح تصویر کو ابھار کر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے. اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں بھی کہ جنہوں نے مدنی چینل پر سلسلے دیکھ کر دعوت اسلامی کے اسلام قبول بھی کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ ان سب کو بھی استقامت دے، ایمان پر ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے، آمین. تو بہرحال یہ کہ ہم مطلب بات بات پر لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں، ایسی کو بعضوں کا تو خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ حدیث شریف میں تو کسی کو ایذا دینے والی نظر سے دیکھنا بھی ناجائز کہا گیا ہے. بعض یوں کر کے نظر چڑھاتے ہیں، یہ اس کی بھی اجازت نہیں، بلا اجازت شرعی. اب بچے کو کوئی ادب سکھانا ہے جیسے، یا استاد نے شاگرد کو ادب سکھانے کے لیے آنکھ دکھائی بولتے ہیں، آنکھ دکھائی، وہ ایک الگ صورت ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن مطلب یہ کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ آنکھ دکھانا بھی ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، ظلمن، مطلب ظلمن ڈرانا، یہ بھی جائز نہیں، بچنا ہوگا. تو بس یہ کہ اپنی ذات سے یہ ہم اگر ذہن بنا لینا کہ ہماری ذات سے اگر یار ہم کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم دکھائیں تو نہیں. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو خوش رکھنے کی توفیق دے. اگر یہ سب یہی مدنی پھول آج قبول کر لینا اور یہ ٹھان کے جائیں نا کہ بس اب یہ طے ہے کہ میں نے کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا، اگر یہ واقعی طے کر کے جائیں نا، ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، سب نمازی بن جائیں گے، مدنی ماحول بن جائے گا، اور محلے کا ماحول اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ معاشرہ اچھا ہو جائے. بس سب یہ طے کر لیں، ایک یہ سبق رٹ لیں، دل نہیں دکھانا، دل نہیں دکھانا، دل نہیں دکھانا. کاش ایسا ہو جائے، مگر ہم ایسا نہیں کرتے. ابھی بھلے ابھی بولتے ہیں انشاءاللہ، وہ ذرا خلاف مزاج تو پھرکڑی گھوم جاتی ہے. ہاں، ذرا کوئی خلاف مزاج تو یہ سارے وعدے ارادے سب بھلا جاتے ہیں، اور بس تیرے دانت توڑ دوں گا، منہ توڑ دوں گا،
समझता है क्या आपने आपको? यहाँ सामने वाला करता भी ऐसा ही है ना, तो यूँ होता है। वो सामने वाला करता भी तो ऐसा ही है ना, घूम जाती है क्या तो करे? फिर सब्र किसको बोलते? मेरे पैसे निकलते हैं, मांग रहा हूँ, दे नहीं रहा है, मतलब मेरा हक है, ये दबा कर बैठा हुआ है, दे नहीं रहा है, ये मतलब कि 4 आदमी के सामने जो भी मतलब कि तरकीब बने वो मेरे लिए मतलब वो करता रहता है, तो वो जो करता है तो फिर जाहिर बात है मैं कितना बर्दाश्त करूँ, कितना सब्र करूँ? मेरी भी घूमती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी नहीं घूम सकती? घूमी तो हाथ भी घुमा दिया, उसमें क्या, जबान भी घुमाई। जिस कुरान को मानते हो उस कुरान में है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब्र करने वालों के साथ है। अब या तो इस पर हाथ रखो या फिर बोलो कब तक सब्र करूं, तुमको पैमाना मुकर्रर करो। तो भाई तुमको तो मतलब यानी कि बात बात पे गुस्सा आ रहा है यार, बात बात पे फड्डे करते हो, बात बात में करते हो, पहले गाली देते हो, अब तो कहाँ तक सब्र करूं? सब्र तो करना होगा ना। हाँ, अपना जायज़ हक वसूल कर सकते हैं, इसका मना नहीं है कि कर्जा दबा के बैठ गया तो उसके सामने हर वक्त हाथ जोड़कर हाथ बांध के खड़े रहो। तो मुतालबा तो करेंगे ना जायज़ अंदाज में, ऐसा ना हो कि आप हद से तजावुज़ कर, तेरी मुँह तोड़ दूंगा तो कल तक पैसे आने चाहिए। और याद रख, मेरा जो दोस्त है ना 2 कत्ल किए उसने, बड़ी अप्रोच है उसकी, मेरा नाम भी नहीं आएगा, तो दिखेगा भी नहीं, चल वसीयतनामा लिख के घर वालों को दे दे, या तो क्या कर लेगा थाने में जाकर FIR पढ़वा ले। अब ये बातें करोगे तो ये तो सब्र नहीं है ना यार, होती भी टक्के वाली बड़की है, करना कराना कुछ भी नहीं होता है। तो ये नहीं, आप इसको अगर देखो ना अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में आप डीलिंग रखेंगे, आपके पैसे कोई क्यों खाएगा यार, अखलाक अच्छे होंगे। अब खा गया तो जिनकी ज़बान दुरुस्त नहीं होती, खा तो उनके भी पैसे जाते हैं, छोड़ते किसको है? जो खाने वाले वो तो बड़े बड़े तुर्रम खानों के खा के भाग जाते हैं। ऐसे कितने केस आए दिन बनते हैं, इससे 10 लाख लिए, इससे 20 लाख से, इससे 5 लाख लिए, और अब ये मुहावरा है कि सब्ज बाग दिखाया, सब्ज तो गुंबद खजरा है। अब फ्रॉड के लिए सब्ज बाग दिखाया बोलते हैं लोग, 12 लेके क्या बोले इसको, नोकीला कांटा दिखाया, तो कांटा दिखाएंगे तो आएंगे नहीं, तो 12 लेके उसको अच्छे वो दिखाए, मतलब यानी कि ये कमा लोगे, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो 2-4 करोड़ जमा करके भाग ही जाते हैं ना। तो बड़े बड़े तुर्रम खानों के ले जाते हैं कि वाकई अरे एक बहुत सियाना आदमी था, बहुत सियाना आदमी था, उसको अच्छी तरह यानी इन मानों कर जानता था, उसके कोई पैसा खा गया। तो मैंने कहा था यार तुम्हारे खा गया पैसे, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था। तो यूँ मतलब खाने को खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते, भाग जाते हैं, शहर छोड़ देते हैं, मुल्क छोड़ देते हैं। अब तुर्रम खान क्या करेगा कि दादागिरी महल्ले में होती है, 2-4 गलियों में होती है, और कहाँ तक होती है, तो भाग गया। तो यूँ खा तो जाते ही हैं, हमें अपना अमाल नामे से नेकियां नहीं खा जानी चाहिए, इसको बाकी रखना चाहिए, गुनाह नहीं भरने चाहिए इसमें। बेसब्री का और जल्दबाजी का और ये धक्कम पेल का अगर मंज़र देखना है ना, तो गुरूब आफ्ताब से पहले जो रोडों के ऊपर जो मंज़र होता होगा ना, ऐसा लगता है जैसे कि अगर यहाँ गुरूब आफ्ताब रोड पर होगा या तो ऐसा नहीं वो जैसे कि रोज़ा मकरू हो जाएगा, या मेरी इफ्तार आगे पीछे हो जाएगी, या वो जो घर का जो है ना निज़ाम, वो जाहिर है कि इतना मतलब वो बुला रहा है, कबाब बुला रहा है, समोसा बुला रहा है, शरबत बुला रहा है, मैं रोड के ऊपर क्या कर रहा हूँ। तो वो जो कैफियत जो रोड पर होगी ना, ये मतलब माह रमज़ान की आमद के बाद रोज़े की हालत में, तो ये एक अजीब व गरीब माहौल हमारे यहाँ बन जाता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम कहें वाकई बहुत ज़्यादा लोग बेचैन होते हैं और एक दूसरे को मार धार पर लगे हुए होते हैं। ये हमारी किस्मत में हाँ होगी, होती है, रही है, अल्लाह करे इस साल ना हो। ये मतलब ये हमारे पाकिस्तान का मुकद्दर है, समझे। बाहर मुल्कों में किसी माँ ने दूध पिलाओ ना, तो ये ट्रैफिक के सिग्नल तोड़े, पता चले कि कितने 200 होते। यहाँ तो बाबा हमें पुलिस वाले ने एक इंटरव्यू दिया था कि ये ऐसे तोड़ते कि बेचारे ये पुलिस वाले के पाँव के ऊपर से व्हील चढ़ा के निकल जाते हैं, वो ऐसा रोड के बीच में आ जाता है, रुक जा, इसको क्या मानता ही नहीं है बेचारे की, को सुनता ही नहीं है। ये बेचारा अगर माइनस बेचारा हो जाए ना,
اب وہ نا جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. لیکن خیر ہر پولیس والا, ہر ٹریفک پولیس والا رشوت لیتا, یہ ہم نہیں کہتے, ضروری نہیں ہے, لیکن پولیس کا امپریشن ہمارے یہاں نہیں ہے, بہت کم ہے. باہر ملکوں میں اتنے سے بٹ کے پولیس والے دیکھے ہوں گے آپ نے, میں نے دیکھے, ٹبوکڑے ہیں اتنے, ایسا رواب ہوتا ہے کہ ہاتھی پچاڑ کھا جائے. قانون پر عمل ہے, پتہ ہے کہ یہ اس کو تو پھونک ماروں گا اڑ جائے گا, لیکن اس کی پیٹھ اتنی مضبوط ہے کہ میں نے ذرا چونکہ چانک کیا نا تو یہ میسیج دے دے گا نا تو فوراً موبائل آ کر مجھے گھسیٹ کے اس میں دبیڑ دے گی, اٹھا کے سریوں کے پیچھے ڈال دے گی. تو یوں مطلب قانون پر عمل, تو جب قانون پر جہاں عمل ہوتا ہے نا وہاں تو وہ روب رہتا ہے. تو یہ ہمارے ملک میں, باہر کسی ملک کا, پاکستان کے علاوہ مجھے کسی کا معلوم نہیں ہے کہ کسی ملک میں اس طرح یہ ٹریفک روزے کے ٹائم پر ہوتا ہو. میں نے سنا نہیں ہے کہیں, اسلامی ملکوں میں بھی سنا نہیں ہے کہ اس طرح کا ہوتا ہو. جو وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں, فوٹوਆਂ کھنچ جاتی ہیں, جو اسپیڈ اپنی جو مقرر ہے اس سے اسپیڈ بڑھائی, کوئی کچھ نہیں بولے گا اس کو کیمرہ پوگے گا, لے لے گا اپنی دوستی, اب آئے ہو تو یہ مرا 500, یعنی کہ پاکستانی 5,000 20,000 15,000 یہ اس کو فائن. تو یہ کہاں سے مطلب یہ افطار گاڑی میں افرا کرے گا یا جلدی نکلے گا؟ پاپا ٹھیک ہے ہمارے یہاں قانون نہیں ہے, لیکن بہت بڑا ریشیو افطار کے وقت ایکسیڈنٹ کا بھی ہو جاتا ہے. تو کم از کم یہ ناظرین کو سمجھایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو پولیس والے نہیں بھی روکتے, آپ سگنل توڑ دیتے ہیں, لیکن گھر خیریت سے تو پہنچنا ہے نا. کئی تو ہاسپٹل پہنچ جاتے ہوں گے, اتنی اسپیڈ سے اسکوٹر چلاتے ہیں, گاڑیوں والے چلا رہے ہیں, سب کو گھر پہ پہنچ کے افطار کرنا ہے, تو گھر ہی پہنچے, ایسا نہ ہو کہ اس جلد بازی کی وجہ سے کہیں ہاسپٹل پہنچ جائیں, اللہ نہ کرے. ہاسپٹل بھی پہنچتے ہوں گے, قبرستان کا رخ بھی کرتے ہوں گے. عوام العوام و کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. جن ملکوں میں کیمرے لگے نا, ان میں جو ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب کیمرے کی آمد ہوئی تو یہ کیا کرتے ہیں, اسپیڈ کو نارمل کر لیتے ہیں. کیمرے کو پار کیا تو جہاں میں آتا ہوں, یہ پور پاٹ اور فراٹے بھر رہی ہے گاڑی, ہوتا ہی ہے. پھر جہاں کیمرہ آیا تو پھر شریف بن جاتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے, کیمرے کو پار کر کے پھر بھاگے. اچھا, اب یہ پولیس والے بھی چالاک ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر کیا ہوتا ہے, پولیس والے ان کی جگہ فکس نہیں ہوتی, یہ چھپ کر ان کے موبائلیں چھپ کر کھڑی ہوتی ہیں. وہاں کیمرہ نہیں ہوتا, وہاں وہی ہوتا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لا قانونیت ہے, بھاگو بھاگو. ادھر یہ کھڑے ہوتے کیمرے, ان کے نصب ہوتے ہیں, جو بھاگتا ہوا نکلا اس کا بٹن دبا دیا, مرا. یوں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ قوم جو ہے نا, یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتا. یہ دنیا میں یہ آج کل ہے کہ یہ عوام جو ہے نا قانون کو نہیں سمجھتے. یہ قانون نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں نا, بس یہی قانون اگر نافذ کریں گے تو جبراً قہراً عوام جو ہے نا قانون کی پابندی کریں گے, ورنہ نہیں کرتے. اپنی دیکھی بالی اب یہ دنیا دیکھی بالی ہے, اس میں میرے سے کوئی بھی اختلاف انشاءاللہ نہیں کرے گا. البتہ بعض ہوتے ہوں گے آپ جیسے شریف آدمی کہ جو مطلب کار میں ہی تراویح پڑھتے ہوں گے, شاید راستہ ہی نہیں ملتا ہوگا اس کو. باقی اکثریت جو خیر تراویح اس میں نہیں جاتی, وہ گھر پہ سموسے کھانے کے لیے بھاگتے ہوتے ہیں. بعضوں کے افطار پارٹیاں ہوتی ہوں گی, بعضوں کو افطار پارٹی میں جانا ہوتا ہوگا. اب چھٹی بھی دیر سے ہی ملتی ہے, کرے کیا. اب بولے افطار پارٹی میں نہیں جاؤں گا تو سب چھانٹی ہو جائے گی کباب سموسوں کی. تو میرے لیے پھر کچے کیلے کے پیس رہ جائیں گے. ہاں رمضان شریف میں کچے کیلے, پکے پکے میٹھے پھل بھی ملتے ہیں, لیکن ان کی مارکیٹیں الگ ہوتی ہیں, ان کا دام الگ ہوتا ہے. لیکن یہ ریڑھیوں پر اور یہ عموماً چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں میں وہ کچے پھل مننے اس کو 2 دن رہے تو کھانے قابل ہوں. کیلے تو واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں, میں نے دیکھے نا,
کہ 2 दिन रहें तो फिर अपने खा सकें इसको. बाकी मैं तो भूल कर भी अगर खा लूँ तो मदनी मुज़ाकरे में शायद मैं फिर छुट्टी हो जाए, मेरी छुट्टियाँ शायद हो जाए, ऐसी हालत हो जाए. लोग खाते हैं, खैर केले वगैरह तो खूबसूरती के लिए डालते होंगे, खाते कबाब समोसे वाली, यानी तेल घी, यानी जो चीज़ें जो तेल घी वगैरह जमते हैं ना, जो ये जमने वाले ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं. और एक मिक़दार की खैर ज़रूरत भी होती है चिकनाहट की इंसान को, कि उससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन नीचे तो शायद हज़ारों लाखों में से किसी का जाता होगा. आम तौर पे वो उम्र जब बढ़ती है ना तो कोलेस्ट्रॉल भी एक तादाद है जिनका बढ़ जाता है, इनको पता नहीं होता. और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये दिल के लिए सख्त नुकसानदेह होता है. ये लिपिड प्रोफाइल, ये 4 इसमें चीज़ें हैं. एक तो कोलेस्ट्रॉल, एक ट्राइग्लिसराइड्स, एक HDL, एक LDL. कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर खून में बढ़ गया तो ये नुकसानदेह. और HDL जो है ना, ये दिल को प्रोटेक्शन देता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है. ये इसका मतलब ज़्यादा होना अच्छा है कि ये ज़्यादा हो, लेकिन चर्बी ज़्यादा खाने से क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा लेवल उसका, तो ये HDL कमज़ोर हो जाता है, ये इसको रोक नहीं सकता फिर. इसी तरह ये जो ट्राइग्लिसराइड्स, ये एक ऐसी चिकनाहट है जो खून की रगों में जाकर ये रगों की दीवार पर ये इसका गारा जमता है. जब ये गारा जमता है ना तो खून का रास्ता तंग होता है. और ये आम तौर पे आप सुनते रहते होंगे कि इसकी 1 वेन बंद हो गई, इसकी 2 वेन बंद हो गई, फुला का बाईपास का ऑपरेशन हुआ. तो ये ट्राइग्लिसराइड है ना, ये मतलब उसका ये होता है कि चारों तरफ जम जाता है नसों में, तो ये इसका फिर बाईपास का ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं. बाज़ औक़ात इसी में बेचारा फोत भी हो जाता है आदमी, बाज़ औक़ात बच भी जाता है. तो इसमें ये चलेगा तो सांस फूलेगा, यानी कि ये जो वेन्स बंद होती है ना, इसकी अलामत में से ये कि थोड़ा सा चलेगा उसको थकन लगेगी और सीने में उसको दर्द होगा. जब सीने में दर्द हो और फ़ौरन थकन लगनी शुरू हो जाए, सांस फूलना शुरू हो जाए, तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए. लेकिन डॉक्टर दियानतदार हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, लेकिन दियानतदार हो, हॉस्पिटल भी दियानतदारों की हो तो सही मशवरा मिलेगा. वरना तो वो आपने ज़रा कहा ना कि मुझे यूँ, जैसे मैंने ये 2 अलामतें बताई ना, ये आपको बोलेंगे आप ऑब्जर्वेशन पर आ जाएं, ख़तरा नहीं लें, फिर हम नहीं बोलेंगे हमारा कुछ नहीं, आप ऑब्जर्वेशन पर आ जाएं. तो ये मतलब 2-4 लाख रुपए रखना जेब में, तो ये आपको लंबा करेंगे बेड पर, फिर ECG ने फुलान ATT ने ये टेस्ट ने वो टेस्ट ने, एक दिन पूरा ख़ानदान में शोर मचेगा, इसको हार्ट अटैक हो गया है. होगा कुछ नहीं, फिर हो सकता है वो क्लियर ही हो जाए और आप घर पहुंच जाए. तो ये असल वो कमाने के लिए ये तरकीबें भी करते हैं, लेकिन हम वाकई आदमी को पता नहीं है तो वो करेगा क्या, और रिस्क कौन लेगा कि यार वो कुछ हो गया होगा तो पैसे बचाने के चक्कर में कहीं वाकई मेरे को कुछ ज़्यादा ना हो जाए. तो इसलिए मैंने दियानतदार डॉक्टर का मैंने अर्ज़ किया. दियानतदार डॉक्टर नहीं है ऐसा नहीं है, व्यापारी भी एक से एक हैं, लेकिन अल्लाह से डरने वाले डॉक्टर भी पाए जाते हैं माशरे में, बिल्कुल ही मतलब दुनिया में से ख़त्म नहीं हुए. तो इसलिए अब ये डॉक्टरों के पास जाना ही पड़े, इसके बजाय नहीं हम डॉक्टर बोले कि ये परहेज़ी करो वो परहेज़ी करो, हम पहले से ना परहेज़ी कर लें. मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि अगर बुढ़ापा सुकून से गुजारना है ना तो जवानी से परहेज़ शुरू कर दो. जवानी से किस किस चीज़ की परहेज़? तेल घी की, चिकनाहट की, मिठास की, और गालिबन मैदे से, यानी ये कम खाए आदमी ये चीज़ें, मिठास, चिकनाहट और मैदा,
کہ یہ تینوں چیزیں یار اوور لمٹ تو ہر چیز نقصان ہی کرتی ہے. یہ مطلب موٹاپا بھی لاتی ہیں. انہیں موٹاپا لانے کی بھی یہ 3 مین جو میں نے نام لیے نا یہ عناصر مین ہے. یہ بندے کو وزن بڑھانے میں، وزن بڑھانا بھی ظاہر ہے کہ یہ خود مرض ہے. اب جیسے کوئی وزن کسی کا بڑھا ہوا ہے تو میں یہ بول رہا ہوں تو اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے شرمندہ ہو. شرمندہ نہ کیا جائے. ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ بیچارہ پرہیز کرتا ہے لیکن ہو جاتا ہے، نہیں گرتا. یہ مرض ہے. بعض اوقات کہ بغیر یعنی کہ اس طرح کی غذا کھائے بھی پرہیزی کرتے ہیں بعض لوگ، نہیں ان کا وزن نیچے نہیں آتا. تو یہ کہ اگر کوشش کریں ایک تو پرہیزی کریں، چکناہٹ کم سے کم، کھانا کھائیں تو اب بھی کھانے کا دل کر رہا ہے، خواہش باقی ہے، بھوک باقی ہے، ہاتھ روک لیں، نہ کھائیں. بھلے کیسی بھی ٹیسٹی ڈش آ گئی آپ اس کو نہ کھائیں. ایک تو یہ. دوسرا وہی کہ گھی تیل، یہ جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں تیل، گھی تو اگر اویلیبل ہے، ایسنس والا نہیں. ہاں ایسنس والے گھی بھی ملتے ہوں گے، اصلی گھی کہہ کر ہمارے ہاں تو ملاوٹ تو کہاں نہیں. واقعی اصلی گھی اگر ملتا ہے تو وہ تو فائدے والا ہے. ویجیٹیبل گھی نہ ہی کھائیں، ان سے گزرتا ہی ہے. اور ویجیٹیبل گھی کے فوائد میں نے نہیں پڑھے، یہ شاید نقصان ہی کرتا ہے. مطلب نقلی ہے نا، یہ وہ دیسی گھی کا بعض اوقات اس میں وہ کچھ ایسنس مار کے اس کو ٹیسٹی بنا دیا جاتا ہے. اس کی جگہ تیل استعمال کیا جائے، کوکنگ آئل. مگر کوکنگ آئل میں کولیسٹرول ہوتا ہے، کولیسٹرول کے مریضوں کو بچنا چاہیے. اس کے مقابلے میں وہ بھٹے کا تیل، غالباً اس کو کورن آئل بولتے ہیں. کولیسٹرول فری آتے ہیں پاپا، کولیسٹرول فری لکھا ہوتا ہے. مگر یار ایسی ہر آدمی پاپا اب یہ تو کیا کرے یار. میں نے ایک بار تیل منگوایا تھا نا کسی سے، اسلامی بھائی سے. اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ دکاندار نے بولا کہ مولانا آپ سے کیا جھوٹ بولے. ارے واہ، سیدھا بولا اس نے، مولانا آپ سے کیا جھوٹ بولے. یہ کوکنگ آئل ہوتا ہے، اس کو ہم کورن آئل بول کے کوئی مانگتا ہے اس کو ہم یہ دے دیتے ہیں اور پیسے کھینچ لیتے ہیں. یہ مہنگا ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کوالٹی اچھی ہے. یار توبہ یار، مولانا کے ساتھ یہ گناہ کرو یا کسی کافر کے ساتھ کرو دھوکہ. دھوکہ تو دھوکہ ہی ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن یار یہ کرتے ہیں تو بہرحال، لیکن سب نہیں کرتے ظاہر ہے. تو بعض ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اللہ کے، تو ان سے ترکیب بنا کر واقعی جو کورن آئل ہو وہ لیا جائے. اس قسم کے آتے ہیں کولیسٹرول فری تیل. مگر کولیسٹرول فری ہونا تو ضروری نہیں ہے اس کا. یہ کورن آئل میں بھی جو میری ناقص معلومات ہے یہ کم ہوتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتا ہے. اور دل کے مریض کو اس کا بھی منع ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر منع نہ کرتے ہوں تو الگ بات ہے، کیونکہ یہ اب تقسیم ہو گیا ہے. حکیم پرہیزی بولتے ہیں، ڈاکٹر بولتے ہیں سب کھاؤ، ہم کائے کے لیے. یعنی کچھ اس طرح کا رجحان دیکھا جا رہا ہے آج کل، لیکن سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے. تو اولیو آئل، زیتون کا تیل، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس میں کولیسٹرول بالکل نہیں. یہ مہنگا ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے اور وزن دار ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو پکانے میں ڈالتے نہیں ہیں کہ یہ تلے میں بیٹھ جاتا ہے. کھانا بالکل صحیح، ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ میں فرق نہیں آتا، بہترین ہوتا ہے. لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ وہ خوبصورتی چاہیے، تار اوپر چاہیے نا، چمک دمک، تو وہ اس میں چمک دمک نہیں ہوتی. اچھا اب یہ شنیدن بات ہے کہ اگر اس کو اولیو آئل کو بھی پکا کر کھائیں گے تو یہ کولیسٹرول اس میں بھی پیدا ہوگا. یہ پڑھا نہیں ہے، شنیدن ہے، سنی ہوئی بات ہے. البتہ یہ بھی سن رکھا ہے میں نے کہ اگر یہ زیتون شریف کا تیل، یہ زیتون شریف کے تیل کے فضائل تو حدیث میں موجود ہیں، فوائد، ٹھیک ہے نا. تو یہ زیت، اس کو زیت بولتے ہیں، زیتون کے تیل کو عربی میں زیت، جس کو ہم انگلش میں اولیو آئل بولتے ہیں. تو یہ اولیو آئل جو ہے یہ یعنی کھانا پکا لیا، اب اوپر سے اولیو آئل ڈالیں،
اس کے کھانے میں کوئی، جیسے ہم میمنی میں چھاک بولتے ہیں، تیل کی چھاک آئے گی، اس میں چھاک نہیں آتی، بد مزگی نہیں ہوتی، بالکل نارمل ہوتا ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں، میں نے بارہا کھایا کہ اوپر سے تیل ڈال دیں سالن میں، کھانا کھاتے ہوئے ساتھ میں کٹوری میں تیل رکھ لیں، چمچی رکھ لیں، تھوڑا ڈال کر اس کو آپ کھائیں. انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. نفسیاتی اثر ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی فرق محسوس ہوتا نہیں ہے. تو یہ تیل جو ہے نا اس طرح کھانا، یہ جو سنی ہوئی بات ہے کہ کولیسٹرول کم کرتا ہے. ہم تو امت کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ بھی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں امت کی بھلائی کے لیے کہ تندرست رہو گے تو نمازیں اچھی طرح پڑھو گے، تندرست ہوگے تو دین کی خدمت کر سکو گے، مدنی قافلوں کے مسافر بن سکو گے، مدینے جا سکو گے، حج کر سکو گے، یوں طواف کر سکو گے بھیڑ میں. اور اگر مریض ہوئے تو پھر مر کے یوں طواف ہوگا، تو پھر زیادہ مریض ہوئے تو ڈولی میں. اگر چلنے کی طاقت نہ ہوئی تو یوں مطلب چل کر، اور یوں پھر اس میں تو وہ بھی کرنا نا رمل. یوں رمل جو ہوتا ہے ابتدائی 3 پھیرے، شروعات کے 3 پھیرے. رمل جو ہوتا ہے اس میں جس احرام کے ساتھ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں رمل ہوتا ہے. جیسے عمرہ کرنے گئے تو احرام باندھ کر طواف کیا تو وہ رمل بھی اس میں کریں گے. لیکن طواف الزیارہ میں اگر صحیح سے فارغ ہو چکا ہے، رمل ہوگا. اور اس میں نہ استباح ہے، استباح نہیں ہے، لیکن رمل ہوگا. اگر ہاں رمل باقی ہے اس کا تو رمل ہوگا. ایک بار دہرائی نہ ہو جائے بابا. دہرائی سے مراد الفاظ میں یا نہیں، وہاں جا کر پریکٹیکل؟ پریکٹیکل وہاں جا کر. کاش جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. میں مکے میں آ کر کروں گا طواف نصیب آب زمزم، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا، نصیب آب زمزم. میں مکے میں جا مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیب آب زمزم، نصیب آب زمزم، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. لو آیا وہ جاتا، لو آیا وہ آیا، وہ جیتا کا ساحل، لو آیا تو باب آیا، جیتا کا ساحل، اب آئے گا مکہ، مکہ اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ، اب آئے گا مکہ، مکہ اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ. خوشاں جھومتا جا رہا ہے سفینہ، خوشاں جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے
جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ خدایا مدینہ نظر آئے جو ہی خدایا مدینہ نظر آئے جو ہی تڑپ کر گروں دے دے ایسا کرینہ تڑپ کر گروں دے دے ایسا کرینہ اور تو لکھ دے الہی مقدر میرے تو لکھ دے الہی مقدر میرے مدینے میں مرنا مدینے میں جینا مدینے میں مرنا مدینے میں مرنا مدینے میں جینا بقیے مبارک میں دو گز زمین دو بقیے مبارک میں دو گز زمین دو خدا را کرم آقا خدا را کرم تاجدار مدینہ خدا را کرم آقا خدا را کرم آقا خدا را کرم تاجدار مدینہ آمین. امیل سنت نے مدنی مذاکرے کی ابتدا میں ایک سوال کیا تھا جس کا جواب یہاں کے حاضرین سے لینا تھا. اٹھ چکے ہیں. شہیدوں کے نکاح میں رہیں گی. نہیں سوال کیا ہے پہلے یہ بتائیے. مائک پر سوال یاد نہیں ہے. نہیں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. واہ مائک تیری بھی کیا برکت ہے. سلامتی کی دعا دلا دی تو نے مجھے. میرا نام محمد شیراز اتاری ہے. میں کراچی سے ہوں. تو سوال جو آپ نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ یہ ہے سوال. یہ سوال کیا تھا. باپا جواب آپ بتائیں, ہمیں نہیں پتا. یہ بتائیں. آپ پہلی صف آپ دیں گے جواب؟ نہیں جواب نہیں. جواب ہے اس کا معافی مشکل. یہاں میرا خیال ہے ایک سے زیادہ بار مدنی مذاکرے میں جو آتے رہتے ہیں نا پابندی سے اور وقت پر آتے ہیں. اب شروع میں جیسے جو دیر سے آئے شروع میں میرا خیال ہے بہت دلچسپ ترین مضمون معلوماتی مضمون گزر چکا ہے. بہترین مضمون گزر چکا ہے. ان کو نہیں پتا ہوگا. پورا مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحید حسین راوانی ہے میرا نام. ثقافت کمیٹی کا وائس چیئرمین ہوں. بابا آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو نیک شوہر ہیں وہی ان بیویوں کو جنت میں ملیں گے. جیسے مردوں کو حوریں ملیں گی تو ان بیویوں کو وہ نیک شوہر جنت میں ملیں گے. بیوی چاہے دوزخ میں گئی ہو. نہیں جو جنت میں آئیں گی وہ. صحیح جواب دیا ایک طرح سے. لیکن وہ میں نے بھی جو اعتراض کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آنے والا ہے. بابا مردوں میں بھی تو جائیں گے. ہاں بالکل مردوں میں جائیں گے لیکن مردوں کو تو جو مرد جنت میں جائیں گے ان کے لیے تو حوریں تو ہیں نا. ہاں تو اسی طرح جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کے لیے وہ نیک شوہر جو دنیا میں تھے وہی ان کو اوپر ملیں گے. اگر وہ شوہر جہنم میں چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ عورت جنت میں گئی اب کیا ملے گا؟ وہ بھگت کر آئے گا نا بابا. بھگت کر نیک شوہر آیا ہی نہیں. بھگت کر نیک شوہر کی تو بات کی گئی. پھر فرعون جنت میں آئے گا ہی نہیں. بی بی آسیہ جنت میں جائیں گی. قرآن میں ان کا تو ذکر خیر ہے. نیک شوہر ہی جائیں گے.
फिरौन भी शोहर था ना, बीबी आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का, वो तो हमेशा जहन्नम में रहेगा। फिरौन काफिर था ना, और बीबी आसिया मोमिना थी, मुसलमान थी, वो हमेशा जन्नत में रहेंगी। तो अगर शोहर किसी का यानी कि जहन्नम में चला गया तो भुगत कर भी अगर आता है, मुसलमान था, तो उतनी देर तक। अब इसकी तफसील तो फिर आप बताएं। जो शोहर है ना, क्या जन्नत में जाएंगे ना, अगर उनकी बीवियां हैं ना दोज़ख में जाएंगी ना, तो उनका हूरों से निकाह होगा, और जिनकी बीवियां हैं ना जन्नत में जाएंगी, और जिनकी वो शोहर दोज़ख में जाएंगे ना, दुनिया में जो मोमिन नेक होंगे ना, उनसे उनका निकाह हो जाएगा। जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह आप भी मदनी मुज़ाकरे में रेगुलर होंगे ना, फिर इंशाअल्लाह देखें मालूमात में इजाफा हो। लेकिन इन्होंने भी जवाब काफ़ी हद तक कोशिश की, इनको भी तोहफा एजाज़ी तौर पे